الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کے کلیات کے حصہ بانگ درا سے قطعات میں سے آخری قطع علامہ کہتے ہیں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا، تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا، اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظم اس واقعے کے بارے میں لکھی ہے کہ جب لاہور کے معروف علاقے شاہ عالمی میں مسلمانوں نے انگریز راج کے دوران مسجد کی اجازت کے لیے اس وقت کے منتظم کو درخواست دی تھی، لیکن انگریز حاکم نے مسلمانوں کو مسجد کی تعمیر کی اجازت نہیں دی۔ مسلمان اس بات پر بہت افسردہ اور رنجیدہ تھے، تو مسلمانوں نے چپ کے تمام تعمیراتی سامان اکٹھا کرنا شروع کیا، اور شام کے بعد مسلمانوں نے مسجد کی تعمیر شروع کر دی، اور شاہ عالمی کی تاریخی یادگار مسجد ایک رات میں تعمیر کر لی۔ یہ ایک تاریخی واقعہ تھا۔ اقبال بعد میں انگریز حکام نے فوج کی مدد لے کر فوج کی نگرانی میں اس مسجد کو مسمار کرا دیا، بعد ازاں یہ مسجد دوبارہ تعمیر کی گئی۔ مسجد شب بھر بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اقبال نے اس واقعے کو اپنے ان اشعار میں بیان کیا ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، کہ جب انسان کے وجود میں ایمان کی چنگاری موجود ہوتی ہے، ایمان کی حرارت موجود ہوتی ہے، انسان اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے جب میدان عمل میں نکلتا ہے تو وہ ایک رات میں مسجد بنا کر چھوڑتا ہے۔ مراد یہ کہ جب وہ یقین کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، جب وہ اپنے مقصد اپنے مشن میں سچا ہوتا ہے اور اپنی لگن کے ساتھ جب وہ میدان عمل میں اترتا ہے تو وہ ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے۔ ایک رات میں مسجد بنا دی۔ پھر کہتے ہیں من اپنا پرانا پاپی ہے صدیوں میں برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ لوگوں نے ایمان کی حرارت کے ساتھ مسجد بنا دی، لیکن کہتے ہیں میرا من جو ہے وہ گناہ گار ہے، میں نے ہر ممکن کوشش کی۔ یہ کردار اور عمل کی عدم مطابقت کا اقبال نے ان اشعار میں ذکر کیا ہے کہ لوگ گفتگو اور کر رہے ہوتے ہیں، ان کا عمل کسی اور چیز کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، کہ میں نے بہت کوشش کی اپنے من کو اس طرف مائل کرنے کی، لیکن میرا دل جو ہے وہ پرانا پاپی ہے، گناہ گار ہوں، تو میں اپنے آپ کو ایمان کی حرارت ہونے کے باوجود کہتے ہیں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہیں سکا ہوں، میں اس کو اس طرف مائل نہیں کر سکا ہوں۔ کہتے ہیں کیا خوب امیر فیصل نے سنوسی کو پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ امیر فیصل بن شریف حسین یہ حجاز مقدس کا بعد میں حکمران بھی بنا۔ ان لوگوں نے انگریزوں کی حمایت کی، ترکی کے خلاف انگریز کا ساتھ دیا اس نے، اور بعد میں یہ انگریز کی حمایت سے ان کا حکمران بھی حجاز کا بنا۔ تو یہ اسی طرح سنوسی یہ طرابلس کے جہاد آزادی کے پرجوش رہنما تھے، اور تصوف کا ایک سلسلہ جو ان علاقوں میں رائج ہے سنوسیہ سلسلہ، اس کے مشہور شیخ بھی تھے، کہ تصوف کے ساتھ وابستہ ایک بڑی شخصیت کا نام ہے۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، کہ طرابلس کے جہاد آزادی کے پرجوش سرگرم رہنما نے اور سنوسیہ سلسلے کے داعی نے
امیر فیصل کو یہ زبردست پیغام دیا ہے، ان کو ان کی اصلیت یاد کروائی ہے کہ تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ یعنی تو اگرچہ نام اور نسب کے حساب سے، خاندان کے حساب سے، نام کے حساب سے، علاقے کے حساب سے، زبان کے حساب سے تو حجاز مقدس کا ہے اور وہاں کا حکمران بھی بن گیا ہے، لیکن تو دل کا حجازی نہیں بن سکا۔ یعنی تیرے دل میں جو حجاز مقدس سے ایک پیغام پوری دنیا کے لیے ایک پیغام آیا تھا کہ امت مسلمہ کے سارے لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک کی تکلیف جو ہے اس کو پوری امت محسوس کرے گی۔ مسلمانوں کی مثال ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ اگر امت مسلمانوں کا جسم جو ہے، جس طرح ایک جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو باقی تمام اعضاء بھی اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ سنوسیہ سلسلے کے شیخ نے امیر فیصل کو یہ یاد کروایا ہے کہ تو نے ان احکامات کو نظر انداز کیا ہے اور دل کا حجازی جو ہے وہ تو نہیں بن سکا۔ پھر اقبال آگے مسلسل جد و جہد اور مسلسل کوشش کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں، تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا۔ کہتے ہیں کہ تو اس رونے میں، انسان جب روتا ہے تو اس کی آنکھیں جو ہیں اس میں برسات اور آنسوؤں کی جھڑی تو لگ جاتی ہے جس سے اس کی آنکھیں تر تو ہو جاتی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اس رونے میں کوئی لذت موجود نہیں ہوتی۔ وہ بے معنی رونا ہے جس میں خون جگر کی آمیزش شامل نہ ہو۔ حقیقی رونا یہ ہے کہ آپ کسی مقصد کی تڑپ لے کر اپنے دل میں ایک طوفان بپا کرتے ہیں اور وہ طوفان آپ کی آنکھوں کے راستے باہر نکلتا ہے۔ آپ اپنے مقصد، اپنے مشن کے لیے پوری جد و جہد کے ساتھ پیغام میدان عمل میں جب اترتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اگر تمہارے جگر کا خون جو ہے وہ تمہارے آنسوؤں کے ساتھ مل کر تمہارے آنسوؤں کو رنگین پیازی، ان کی رنگت تبدیل نہیں کر سکا، تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں پھر تمہیں اس رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بس وہ آنسو ہیں جو چند قطرے تمہاری آنکھوں سے نکل رہے ہیں۔ حقیقی رونا یہ ہے کہ آپ کسی مقصد اور مشن کی تڑپ اپنے جگر میں، اپنے دل میں، اپنے قلب و روح میں محسوس کریں اور پھر اس مقصد کے حصول کے لیے مسلسل تگ و تاز کریں اور آپ کے جگر کا خون، آپ کے جگر کی حرارت اس میں شامل ہو جائے، اور پھر آپ جب اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے، پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے راستے میں چلتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے جو آنسو نکلیں گے، آپ کا خون جگر ان میں شامل ہوگا، ان میں سرخی پیدا ہوگی، تب جا کر آپ کی جدوجہد جو ہے وہ کمال، درجہ کمال کو پہنچے گی۔ اور آخری شعر میں کہتے ہیں، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اپدیشک واعظ کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بات آج کل ہمارے معاشرے میں اگر اس شعر کو اپلائی کر لیا جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اقبال کسی ایک وقت کا، ایک زمانے کا شاعر نہیں ہے، بلکہ اقبال جو ہے وہ ہر زمانے کے شاعر ہیں۔ وہ ماضی کہ باتیں بتا کر حال کو بہتر کرتے ہوئے وہ مستقبل کی تعمیر کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں، وہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ یہ شعر بالکل ضرب المثل کی طرح مشہور ہو چکا ہے کہ فلاں جی وہ تو گفتار کا غازی ہے جی، فلاں کردار کا غازی ہے۔ تو یہ اقبال اس شعر میں یہی بات کہتے ہیں کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ کہتے ہیں اقبال بڑا خوش الہان واعظ ہے، ایک پرجوش واعظ ہے، ایک پرجوش گفتگو کرنے والا ہے۔ اس کی گفتگو میں اتنا سرور ہے، اس کی گفتگو میں اتنا لطف ہے، اس کی گفتگو میں اتنا تاثر ہے کہ اقبال جو ہے وہ اپنی گفتگو سے لوگوں کے دلوں کو اپنی یعنی متوجہ کر لیتا ہے، ان کے دلوں کو موہ لیتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اقبال کہتے ہیں کہ اقبال اتنا شاندار بولنے والا ہے کہ گفتگو کا غازی ہے، اس جیسی گفتگو کوئی نہیں کر سکتا، تاہم وہ ابھی کردار کا غازی نہیں بن سکا۔ ان اشعار کا مطلب، اس شعر میں اقبال یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف گفتار ہی گفتار ہوں، کردار کہیں نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ لوگوں کو، بالخصوص نوجوانوں کو
یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے نوجوانوں، تم صرف گفتگو کے دھنی مت بنو، بلکہ تم اپنے کردار کو اتنا مضبوط کر لو کہ تمہاری گفتار اور تمہارا کردار جو ہے ان میں آپس میں باہم مطابقت پیدا ہو جائے، تب تم منزل کی طرف اپنی پیش قدمی کو اور زیادہ اس میں سرعت پیدا کر سکو گے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ حسن کردار سے قرآن مجسم ہو جا، تجھے ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں کردار اور گفتار میں ایک بہت نظر آتا ہے، ایک انتہائی دوری نظر آتی ہے، ایک بہت بڑی خلیج نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں عدم برداشت ہے، ہمارے معاشرے میں مشکلات ہیں، انتشار ہے، بربادی ہے، بردباری کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ حلم اور بردباری ان کا ہے۔ اقبال کے ان اشعار کو اپنے اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ایمان کی حرارت کے ساتھ جب آگے بڑھیں گے، مقصد اور مشن کی تڑپ اپنے ذہنوں میں اور اپنے سینوں میں لے کے آگے بڑھیں گے تو ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم صرف گفتگو کی حد تک، اگر ہم گفتار کی حد تک رہیں گے تو پھر منزل مقصود کبھی بھی ہم اس تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔